بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز دوستو، آپ سب کو N.a.q TV4 پر خوش آمدید۔ میرے عزیز دوستو، ذرا سوچئے اور اس پر غور کریں۔ اس وقت ہمارے وطن عزیز میں جو ایسے حالات جا رہے ہیں اور اس میں بعض افراد اپنے ذاتی یا سیاسی مفادات کے لیے ناجائز پراپوگنڈا اور سازش کر رہے ہیں۔ اس وقت ان کی نظر میں دنیا، پیسہ اور اقتدار کے لیے یہ بنیائی سے محروم اس دو روزہ زندگی کو ہی سمجھتے ہیں۔ بلا شبہ نہایت ہی مشکل وقت گزر رہا ہے۔ اس وقت معاشی مشکلات ہیں، مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے، اور پھر دہشت گردی نے اپنے فل منہ کھول کر پاکستان کے امن و امان کو ہڑپ دھرنے کی لپیٹ میں ہے۔ اگر اس کے تناظر میں ہم نومبر 2021 میں چلے جائیں، اس وقت کے وزیراعظم عمران اور طالبان کی اعلی قیادت کے درمیان ایک طے پا جانے والا پراسرار معاہدہ دہشت گردی کے جرم میں سزائیں پانے والے طالبان کو خاموشی کے ساتھ جیلوں سے رہا کر دینا، اور اس کے ساتھ ہی پاکستان میں خود کا حملہ کرنے والے، ان کے پلان بنانے والے اور دہشت گردی کے جرم کرنے کے بعد بڑی آسانی کے ساتھ افغانستان میں فرار ہو جانا اور ان پاکستانی دہشت گردوں کو پاکستان میں واپس لا کر ری سیٹل کرنا، اور اس پراسرار معاہدے میں کیا نمایاں طور پر یہ تحریر ہے؟ اگر تحریر ہے تو یہ وطن عزیز کے لیے اور اس کے امن کے لیے اور امن کی امید کے تابوت میں آخری کیل ثابت ہو سکتا ہے۔ میرے عزیز دوستو، طالبان کی اعلی قیادت اور عمران کے درمیان طے پا جانے والا یہ بہت ہی پراسرار معاہدہ ان دہشت گرد تنظیموں کی جانب سے پاکستان میں کی جانے والی دشمن کارروائیوں اور ان کارروائیوں کو پھیلانے میں درست قرار دینے کے مترادف ہے، اور یہ ہم نے ثابت کر دیا جو سابق حکمرانوں نے ایک دہشت گرد تنظیم کے ساتھ ریاست کا معاہدہ کر کے اس کو ریاست کے مقابلے پر لا کھڑا کیا۔ میرے عزیز دوستو، ان دہشت گردوں نے فوج اور پولیس کے نوجوانوں کو اور ان جوانوں کے علاوہ ہزاروں شہری سمیت عالمی پبلک اسکول کے طالب ہوں اور ان میں نونہار بچوں کی شہادتیں ہوں، چاہے وہ پشاور بم بلاسٹ ہو جس میں 100 سے اوپر پولیس آفیسر، پولیس جوان اپنی زندگی موت کے ہاتھوں ہار چکے، اور اس وقت ملک عزیز میں امن و امان کا نظام تباہ ہوتا نظر آ رہا ہے۔ میرے عزیز دوستو، ان حالات میں عمران کی
ایسی کون سی مجبوری تھی جس کی بنیاد پر یہ معاہدہ کرنا پڑا؟ یہی پراسراریت عمران خان کے کردار کو مشکوک کرتی ہے کہ عمران خان نے اپنے کن مقاصد کے حصول کے لیے طریق طالبان کے ساتھ ایک متنازع معاہدہ کیا۔ میرے عزیز دوستو، جس کے اثرات ابھی تک محترم عمران خان کو پہنچتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، چاہے وہ عدلیہ کی سہولت کاری ہو، چاہے بین الاقوامی سہولت کاری ہو۔ میرے عزیز دوستو، آپ خود سوچیں، غور کریں، یہ پراسرار معاہدہ کن حالات میں کیا اور عمران خان نے خاموشی کے ساتھ یہ معاہدہ کر لیا؟ کیا اس میں عمران خان کی رضامندی میں اسٹیبلشمنٹ بھی تھی یا نہیں؟ میرے عزیز دوستو، اس وقت پاکستان میں منفی سیاست ہو، لاقانونیت ہو، سول نافرمانی کے